یہ جو قبلہ جو ہے وہ اس کی جو تحویل ہوئی ہے اس کے موقع پر یہ بہت لمبے چوڑے مضامین، سبحان اللہ، حالانکہ واقعہ تو ایک ہے جی، منہ ادھر کرنے کی بجائے ادھر کر کے نماز پڑھا کرو، اتنی مختصر سی بات ہونے کو ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ بے شمار موضوعات یہاں پر عبادت کے، ملت کے اور خدا کے ہاں قبول ہونے کے اور اپروف ہونے کے اور انسانوں کی امامت کے وہ یہاں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور قبلہ جو ہے اس امت کو جو ملا ہے اس کی ایک شان بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کو آپ گلوبل کمیونٹی کہتے ہیں، یہ گلوبلائزیشن پچھلے کوئی 2 عشروں سے کوئی غیر معمولی انداز میں اس کے ڈنکے بجائے گئے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو گلوبلائزیشن ہے اس امت کے قبلے نے صدیوں پہلے بہت اعلیٰ سطح پر جا کر انسانیت کو دی، یہ قبلہ۔ اور اس قبلے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے دین کا اور آپ کی دی ہوئی جو نماز اور جو عبادت ہے اور جو حج ہے اس کا جڑنا، آپ ذرا تصور کریں یہ کیا گلوبلائزیشن دی ہے بھائی۔ یہ اس میں سے آپ مینز آف کمیونیکیشن اور مینز آف ٹرانسپورٹ، یہ 2 چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جی وہ ایک مینز آف کمیونیکیشن، یہ انٹرنیٹ اور اس وقت کی ساری بلائیں جو ہیں وہ جو ایک دنیا اکٹھی ہو گئی، بلا شبہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مینز ایک میسر آئے ہیں، تو مینز کی بات آپ تو لے کر آئے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی دنیا ایک ہوئی ہے، گلوبل بنی ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ ان ہی مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ جو ایک زمانہ پہلے، صدیوں پہلے انسانیت کو میسر تھی، انہی نہایت محدود مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ اور انہی نہایت محدود مینز آف ٹرانسپورٹ کے ساتھ دنیا کو اکٹھا کر دیا اس قبلے نے۔ اب ذرا تصور کریں، آج سے 1000 سال پہلے وہ اندلس، وہ فرانس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، فرانس کے پاس سے آیا ہوا ایک انسان ادھر، اور ایک جو ہے نا یہ ترکستان کا جو آخری سرا ہے، آخری کنارہ ہے، اور ہند کا جو ہے ہمارے لاہور کا بندہ اندلس کے ایک بندے کے ساتھ کھڑا قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ گلوبل کمیونٹی تو مطلب ہے کہ انہی محدود مینز آف کمیونیکیشن کے ساتھ دنیا کو ایک کرنا، دنیا کو بہت سارا جو ظاہر ہے جب اتنا بڑا سفر ہوگا، اتنی قومیں اور اتنے خطے جو ہیں سب مل کر خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس کا ریفرنس خدا ہے، سبحان اللہ۔ گلوبلائزیشن، قبلہ ہمارا گلوبلائزیشن، اور اس کا حوالہ کون ہے؟ خدا رب اور اس کی عبادت، اور مقصد تخلیق، اس کے لیے یہ انسان پیدا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا جو اصل عنوان ہے اللہ رب العزت کی خدائی، مطلب ایسی اعلیٰ چیز جو ہے وہ اس دین نے انسانیت کو صدیوں پہلے دی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی قوموں کو خدا کی عبادت کے لیے اکٹھا ہونا ہے تو کتنی قوموں کو جغرافیے پڑھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ویسے تو یہ ہے کہ آج بھی انسان لوگوں کو اکثر کو پتہ نہیں ہے کہ سورج کدھر سے چڑھتا ہے اور کدھر غروب ہوتا ہے، تو بہت سارے جو ہیں وہ قوموں کے جو تجربے ہیں، بہت سارے قوموں کے جو اعلیٰ چیزیں ہیں وہ ایکسچینج ہو رہی ہیں، اور بے شمار جو ہے ادب سے لے کر ثقافت تک اور مصنوعات تک اور ایجادات تک اور پتہ نہیں بھانت بھانت کے جو فائدے کی چیزیں سب کے سب جو ہیں انسانیت کو ایک جلتھل ہوا ہے، روئے زمین پر ایک اعلیٰ ترین حرکت ہوئی ہے حج کے اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ تو وہ جو ہے اس آخری نبی، اور اس جو ہے ہی اصل میں ایک گلوبل رسالت کے ساتھ مبعوث ہوا، تو وہ پہلے سے ہمارے دین نے دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے یہ دین اب دوبارہ اٹھ رہا ہے، تاکہ ان کے یورپ کے اور امریکہ کے اور آسٹریلیا کے شہروں میں الحمدللہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں روزانہ لوگ آ کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ کہہ رہے ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش قدمی مسلسل ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑی پستی تھی جو ہم پر کوئی پچھلی 2 ڈھائی 3 صدیاں جو ہے وہ چھائی رہی ہے، اور جس سے بہرحال مسلم عقول بہت آہستہ سے ہی اٹھ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، اور یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس زمین کے
ترقی میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب، اور اس کا جو صالح حصہ ہے وہ ہمیں بالکل قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بہت کچھ انسانیت کے جڑنے کے اسباب مادی میں بات کر رہا ہوں میسر آ گئے ہیں، اس میں وہ جو قدریں ہیں آسمانی جو اس امت کے اور اس آخری رسالت کے ذریعے سے میسر کرائی گئی ہیں، ایک ایسی اعلیٰ تہذیب جو ہے وہ کروٹیں لے رہی ہے انسانیت کے وجود کے اندر، قرآن مجید کی طرف رجوع کی صورت میں انشاءاللہ العزیز، کہ اگر یہ معاملہ اللہ کو منظور ہوا کہ اسی طریقے سے اوپر جائے تو کچھ مدت کے اندر انسانیت ایک بہت اعلیٰ تصویر جو ہے، ایک گلوبل تصویر انسان کی ایک صالح انسان کی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز دیکھنے والی ہے۔